بتانا اصل میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے آج سٹیٹمنٹ دیا نا 24 نومبر کو کہ میں پاکستان کی پہلی خاتون سیاستدان ہوں جس کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ دراصل ایسے نہیں ہوا، یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے بیان دیا ہے، اور وہ واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ جتنا ظلم انہوں نے برداشت کیا ہے عمران خان کے دور میں، وہ اتنا ظلم کسی اور پاکستان کی خاتون سیاستدان پہ نہیں ہوا، نہ بے نظیر بھٹو پہ ہوا ہے، نہ بیگم نصرت بھٹو پہ ہوا ہے، نہ فریال تالپور پہ ہوا ہے، نہ فرخندہ بخاری پہ ہوا ہے، نہ ہی دیگر پاکستان کی خاتون سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں پہ ہوا ہے۔ اور اس بیان کے بعد سے مجھے یہ ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے مریم نواز کو جواب دیں، لیکن ان سب کو آصف زرداری صاحب نے مریم نواز کے خلاف بیان دینے سے روک رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جیلہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے دے، لیکن جو پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما ہیں، مثلا ایک بہت سینئر رہنما جو ہیں، ان سے میری بات ہوئی اور وہ اس پہ بولنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں زرداری صاحب نے روک رکھا ہے اور ہم اس پہ نہیں بولیں گے۔ تو یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو آج گفتگو کی ہے 24 نومبر کی صبح کو، تو یہ گفتگو جو ہے ایک طرف تو یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں انتقام کی سیاست ابھی جاری رہے گی، اور دوسری طرف آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک وقتی سیز فائر کے باوجود آنے والے وقت میں ایک نئی محاذرہ جو ہے وہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 27ویں ترمیم منظور ہوگی، 28ویں ترمیم بھی آنی ہے، اور 28ویں ترمیم میں جو NFC کا معاملہ ہے اس پر نظر ثانی کی جائے گی، اس کو ریکنسیڈر کیا جائے گا، تو اس پر جو پیپلز پارٹی ہے وہ زیادہ لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک بات، اسلام آباد میں جو پاور کوریڈورز ہیں، جو اقتدار کے ایوان ہیں، یہاں پر ایک یہ بھی گفتگو چل رہی ہے کہ اگر 28ویں ترمیم نہیں ہوتی، اور اب کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اب سادہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے، اب وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے محتاج نہیں رہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قومی اسمبلی جو ہے اس کو اگر قبل از وقت اس کو ڈیزالو کر دیا جائے اور قبل از وقت الیکشن کروا دیا جائے تو ویسا ہی رزلٹ ملے گا جیسا کہ رزلٹ یہ بائی الیکشن میں ملا ہے۔ اب اس بائی الیکشن کی ایک اور بھی بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بائی الیکشن 13 نشستوں پہ ہو رہا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے 11 نشستوں پہ بائیکاٹ کیا ہوا تھا، 2 نشستوں پہ بائیکاٹ نہیں کیا ہوا۔ 2 نشستوں پہ، ایک تو ہری پور سے وہ NA18 سے بھی الیکشن لڑ رہے تھے، اور لاہور سے NA129 سے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے وہ الیکشن لڑ رہا تھا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا بائیکاٹ تھا کہ ایک تو بائی الیکشن ہے، بائی الیکشن کا اگر آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے تو پورے بائی الیکشن کا بائیکاٹ کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 13 میں سے 11 نشستوں پہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، 2 پہ بائیکاٹ نہیں کر رہے، اور وہ جو 11 نشستیں ہیں اس پہ آپ نے بائیکاٹ اس لیے کیا کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ جی وہاں پہ دھاندلی ہوگی، تو جو باقی 2 نشستیں تھیں اس پر آپ کو یہ کیوں غلط فہمی تھی کہ وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوگی۔ اب جو کچھ NA18 ہری پور میں ہوا ہے، تو اس کے بعد کوئی اگر یہ کہے کہ جناب جو مسلم لیگ نون ہے اس نے کلین سویپ کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، بھئی سب کو پتا تھا کہ دھاندلی تو آپ کے ساتھ ہونی ہے، تو اگر 11 نشستوں پہ آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا تو باقی 2 نشستوں پہ بھی بائیکاٹ کرتے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو جو بہت سے جو اس وقت اس کے جو پلس پوائنٹ ہیں، یعنی کہ اس کی جو سٹرینگتھ ہے، اس کی ایک بڑی سٹرینگتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بعض معاملات پر جو سیاسی فیصلے کرتی ہے وہ فیصلے بڑے کمزور اور کنفیوز ہوتے ہیں، اور یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں سے 11 سیٹوں پہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے اور 2 پہ نہیں کرنا، تو اس کا جو رزلٹ آیا ہے یہ رزلٹ ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ عمر ایوب صاحب کو اور حماد اظہر صاحب کو یہ کس نے کہہ دیا تھا کہ یہ قومی اسمبلی کی 2 نشستیں یہ دوبارہ جیت جائیں گے۔ اگر باقی 11 نشستوں پہ دھاندلی ہو سکتی ہے تو ان 2 نشستوں پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ ایک طرح سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت گئی، لیکن الیکشن تو وہ صرف
2 نشستوں پہ جیتی ہے اور وہ بھی فارم 47 کی مدد سے جیتی ہے. باقی 11 نشستوں پہ تو تحریک انصاف ان کے مقابلے پر ہی نہیں تھی. تو وہ 11 نشستوں پہ الیکشن جیت کر اور بڑھ کے مارنا تو میرا خیال ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. اور ایک سیٹ پر پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت گیا ہے, اس پر بھی پیپلز پارٹی کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ جو امیدوار ہے اس کے جو اس کے ایک تو اپنے بھی معاملات اور تعلقات جو ہیں وہ اہم لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں, اور وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے نہیں جیتا, وہ امیدوار بھی اپنی وجہ سے جیتا ہے. تو پیپلز پارٹی کو یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب پنجاب میں جناب وہ ایک سیٹ جیت گئی ہے, ساؤتھ پنجاب میں اس کا ووٹ بینک ہے, لیکن جو میسج مریم نواز نے ضمنی الیکشن کے اگلے دن دیا ہے وہ صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے, وہ میسج جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے. تو یہ جو ضمنی الیکشن تھا, یہ ضمنی الیکشن جو ہے اس میں جو مسلم لیگ نون دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے کلین سویپ کر دیا ہے, یہ ریفرینڈم تھا اور ریفرینڈم میں عوام کا فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں آیا ہے, تو جو مرضی کہیں, لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کی جو سیاسی حکمت عملی تھی, پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی, وہ بہت ہی کمزور تھی اور کنفیوز تھی, اور اس کا فائدہ ہوا ہے مسلم لیگ نون کو. اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو نتائج آئے ہیں اور جو مریم نواز کا جو رد عمل آیا ہے, اس رد عمل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک پیغام ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 28ویں ترمیم پر مسلم لیگ نون کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی, اور اگر نہیں دیتی تو اس کے نتیجے میں جو ایک سیاسی بحران پیدا ہوگا, اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو جس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں کلین سویپ کرنا اور سندھ میں حکومت بنانا کافی مشکل بنا دیا جائے گا.